من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کون کون ہے اس کلاس میں؟ آداب اسلامی میں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سب کو صحیح؟ جی بات چل رہی تھی پہلے درس کی آداب اسلامی، آداب اسلامی جو اخلاق کی کتاب ہے۔ بات کس کی چل رہی تھی؟ کون سا موضوع تھا؟ کہ کائنات دنیا کا ہر انسان فطرتاً اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمال کو چاہتا ہے، کمال کو چاہتا ہے، یعنی دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دولت اس کے پاس ہو، سب سے زیادہ اس کے پاس عہدہ ہو، تمام چیزیں اس کے پاس ہوں۔ ہر انسان اس کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے اندر کیونکہ پائی جاتی ہے، تو اس کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ حب کمال جو ہے، یہ حب کمال تو ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کمال کو ہر دنیا کا ہر انسان کسی بھی مذہب، کسی بھی مکتب، کسی بھی زبان، کسی بھی رنگ کا ہو، وہ کمال کو چاہتا ہے، یعنی حب کمال رکھتا ہے۔ یہ ہر ایک انسان کے اندر کمال سے محبت کا ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فطرت، کہ انسان کی فطرت ہے۔ دنیا کے ہر انسان، ہر مکتب، چاہے کسی بھی رنگ کا انسان ہو، کسی بھی نسل کا، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے کمال ملے، کمال تک پہنچے، ترقی کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، یعنی حب کمال رکھتا ہے۔ وہ حب کمال رکھتا ہے، یعنی کمال سے محبت رکھتا ہے، ہر انسان کمال چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فطری چیز ہے اس کے اندر، کہ کیا؟ کہ وہ یہ چاہتا ہے ہر انسان کہ اس کی وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ سعادت کہیں رکاوٹ نہ آئے، اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ آئے۔ آپ لوگ نہیں بول رہے، جو میں بات بولوں آگے کا ایک آدھ لفظ آپ بھی بول دیا کریں، جس سے لگے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر انسان کمال چاہتا ہے، ساتھ ساتھ وہ ایسا کمال چاہتا ہے کہ اس کے کمال کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، بولو نہ آئے، نہ آئے، رکاوٹ نہ آئے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کی ہر چیز کو دیکھیں، ہر مذہب، ہر مکتب، اچھا بتا، دنیا کے ہر مکتب، ہر مذہب میں کس چیز میں اختلاف نہیں ہے؟ کس چیز میں اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ سب عبادت کرتے ہیں۔ انما کیا بتایا تھا؟ ایک کون سی چیز ہے جس میں کسی مذہب کو اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں اس کو؟ جی کمال، یہی کہ ہاں، دنیا کا ہر مذہب اس بات پہ اتفاق رائے رکھتا ہے، کہ رائے اس کی متفق ہے کہ انسان کمال چاہتا ہے، کمال۔ تو پھر اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف ہے کہ کمال ہے کیا، کمال ہے کیا، اس میں اختلاف ہے۔ کسی نے کسی چیز کو کمال کہا، کسی نے کسی چیز کو۔ اسلام نے کہا کہ جو، لیکن سب کا اگر مطالعہ کریں تو جس نے جو بتایا، ہر کمال میں کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ کہ دنیا کا ہر کمال چاہے جتنا ہو محدود ہے، ختم ہو جانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اسلام نے جو کمال بتایا ہے وہی انسان کے فطری تقاضے کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کی قرب الہی، پروردگار عالم تک پہنچنا، یعنی قرب الہی، رضا الہی کمال ہے، اس تک پہنچنا۔ لہذا انسان کہ جو فطری تقاضا کیا ہے کہ وہ ایک ایسے کمال کو چاہتا ہے جو بے انتہا ہو۔ تو ایسی ذات تو پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جو بے انتہا ہے، بے نیاز ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ خدا بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو اللہ کے سامنے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی جو ہے جو غنی ہے اور قابل حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا کے قابل، تعریف کے قابل ہے۔ انسانوں، تم سب کی، تم اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے، یعنی تعریف کے قابل وہی ہے۔ لہذا گویا انسان خداوند عالم جو کہ غنی مطلق ہے، غنی مطلق محض غنی ہے، وہ کہیں سے کہیں تک اس میں محتاجی نہیں ہے۔ لہذا انسان گویا کہ انسان خداوند عالم کے سامنے فقیر نہیں بلکہ
मुजस्सम फक्र है, मुजस्सम फक्र है, यानी फकीरी का चलती फिरती फकीरी है इंसान अल्लाह के सामने, बिल्कुल पूरा का पूरा फक्र है। देखिए ये जो हमारे आजकल के लड़कियां खास करके, लड़के भी लेकिन लड़कियां खास करके दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ पढ़ के, कॉलेजों में पढ़ के दूसरे मज़हब के लोग पढ़ाते हैं, तो उर्दू तलफ़्फ़ुज़ को उन्होंने खो दिया है। एक है फ़ाख्र, एक है फ़ाक़्र। जो फ़ख्र है उसको फ़ख्र कहने लगे लोग, मुझे फ़ख्र है तुम पे। आप चाहे जितने सीरियल वगैरह उठा के देख लो, सब ये कहते हैं मुझे फ़ख्र है तुम पे। फ़ख्र के माना फ़कीरी है, वो फ़ख्र है, खे से फ़ख्र। कैसे? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? इन्नमा जी जी आ रही। फातिमा, ये आजकल के सीरियल और दूसरे लोगों के साथ उठ बैठ के या दूसरे मजहब के टीचर, चले ठीक है वो हिंदी लोग होते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ खराब होते हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या है कि हम अपने दीन को, अपनी उर्दू, अपनी जबान को, जो उर्दू यानी हम उर्दू है हमारी मादरी जबान, हिंदी भी हमारे मुल्क की जबान है, लेकिन इसके चक्कर में ये थोड़े ही कि हम हिंदी के चक्कर में दूसरी जबान का नुकसान पहुंचाएं। जब भी कहता मुझे फख्र है आप पर, तो क्या कहते हैं सब? मुझे फख्र है आप पर। सब जगह जहां मैंने कितना सुन चुका, मैं कोई वो देखा बसन कोई यूट्यूब वीडियो हो या कोई दो लोग हो, उनके फख्र हो गया आज तो मुझे फख्र है उस पे। आगा की आवाज नहीं आ रही। फख्र नहीं है, एक होता है फख्र, एक होता है फाख्र। याद रहेगा आप लोगों को? जी जी। एक होता है फाख्र, एक होता है फाख्र। फाख्र यानी वही जिसे हम कहते हैं मुझे फख्र है, मुझे नाज है। फाख्र यानी नाज, मुझे नाज है, लेकिन फाख्र यानी फकीरी। अब वो लोग क्या बोलते हैं? मुझे फख्र है आप पर, फकीरी है तुम पर। फाख्र और फाख्र याद रखना, फाख्र और फाख्र में फर्क। आइंदा अब आपने सीख लिया है, उर्दू में आपको पता लग गया है, अब जब भी वर्ड आए तो कोशिश करना, फख्र है तो फख्र ही कहिए, फख्र के माना फकीरी के हैं। अब जिसे देखो मुझे फख्र है, मुझे फख्र है, क्या सर? या मिसाल के तौर पर काय की बात आती है, काफ की, उसे कै बोलते हैं, उसे अभी बात आ जाए संदूक, संदूक वर्ड आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? लड़कियां खास करके ज्यादा करने लगी हैं आजकल, पता नहीं क्यों उनकी उर्दू इतनी खराब होती जा रही है तलफ़्फ़ुज़। संदूक नहीं है, संदूक है, संदूक, संदूक। अब पढ़े लड़कियां, लड़के आजकल क्या कर रहे हैं? संदूक काय को कै कर देते हैं। और हद तो ये हो गई, चलो काफ और काफ में मिलते जुलते तो हैं, काफ का तो इसमें शायद गलती हो सकता है, चलो हालांकि कोई एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ऐसा करें, सीखिए। संदूक है वो। ताज्जुब जगह जब फै को फै बोलती हैं, फै और फै बिल्कुल अलग है, फै और फै बिल्कुल अलग है, क्योंकि हिंदी पढ़ते पढ़ते हिंदी में ऐसे लिखा जाता, हालांकि हिंदी में भी फर्क है, ये फै है, नुक्ता लगा दीजिए फै हो जाएगा, लेकिन उर्दू में भी फै करने लगे। ठीक है, ध्यान रखिए, उर्दू को उर्दू ही रहने दीजिए, उसको खत्म न कीजिए। बहरहाल बात कहाँ से कहाँ चली गई, बात अखलाक की थी। चलिए ये भी एक बात थी कि आप ध्यान रखें, गोया इंसान खुदावंद आलम के सामने फकीर नहीं बल्कि मुजस्सम फख्र है, कुल का कुल हर फकीर है इंसान अल्लाह के सामने, बस अल्लाह ही है जो बेनियाज और गनी है, मालदार। उलूम मुआरिफ से मामूर, वर्ड याद रखना, मामूर यानी फुल, भरा हुआ, पुर, भरा हुआ। उलूम, उलूम इल्म की जमा है, मारिफ मारफत की जमा है, जानकारी। उलूम एक ही बात है, उलूम से भरी हुई अपनी दुआए अरफा। ये दुआए अरफा इमाम हुसैन की सुनिए, नाम सुना है दुआए अरफा का किसी ने? कोई है ऐसा जो बताए दुआए अरफा? सुना, नाम सुना है जी। किसने? कब पढ़ी जाती है दुआए अरफा? सुना है। कब पढ़ी जाती है दुआए अरफा? कब है अरफा? ये औरतों वाला अरफा नहीं, क्योंकि औरतों के मुख्तलिफ अरफे हैं। औरतों का 14 शाबान यानी 13 शाबान को भी अरफा होता है, यानी कब का वो अरफे नहीं है, असल अरफा है 9 ज़िलहिज। 9 जो हज पे जब जाते हैं, अराफात में रुकते हैं,
جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر نکلے تھے تو مکے گئے تھے، سوچا تھا حج کریں گے، لیکن وہاں دشمن چھپے ہوئے تھے حملہ کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، لہذا آپ نے حج کو عمرے سے بدل کے ایک دن پہلے ہی نکل گئے تھے۔ عرفے کے دن میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آپ نے دور سے ایک دعا پڑھی تھی، لمبی ہے کافی، لیکن وہ دعا جو ہے نا، اگر آپ اس کو خالی یہ نہیں کہ رسمن کے چلو آج کے دن یہ دعا پڑھی جاتی، دعا پڑھ لی، نہیں، اس کو ترجمے کو ذرا غور سے پڑھنا، کتنا علوم سے بھری ہوئی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے ایک جملے سے پتہ لگ جائے گا آپ کو کتنی معرفت والی دعا ہے یہ، ایک جملے سے پتہ لگ جائے گا، ایک جملے سے دیکھیے کتنا معرفت بھرا جملہ ہے، کیا ہے؟ علوم و معارف سے بھرپور اپنی دعائے عرفہ امام حسین، دعائے عرفہ امام حسین میں، دعائے عرفہ اپنی دعائے عرفہ امام حسین میں، دعائے عرفہ امام حسین میں پروردگار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، یہ غلط جگہ پہ میں کر دیا، شاید ایسے ہونا چاہیے تھا، علوم و معارف سے بھرپور یعنی معمور اپنی دعائے عرفہ میں امام حسین پروردگار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اپنی دعائے عرفہ میں امام حسین پروردگار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے دعائے عرفہ بہت بڑی ہے، 20-25-30 منٹ سے بھی زیادہ تو ہم پڑھیں گے نہیں، اور جو روانی اچھی نہ ہو تو بہت دیر لگ جائے گی، لیکن آپ ان کے جملوں کو ذرا ترجمے پہ غور کرنا، کتنے عرفانی ہیں وہ، بھری ہوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انما آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی اس جملے پہ ذرا غور سنی کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماذا وجد من فقد، اے میرے پروردگار، ماذا وجد من فقد، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا، یعنی جس نے خدا کو چھوڑ کر دنیا کی اب ہر چیز حاصل کر لیا اس نے کیا پا لیا، وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَ، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، سمجھ رہے ہیں کتنا عرفانی جملہ ہے؟ اے میرے پروردگار، کنیز فاطمہ، انما، ارمان زہرا، حضرت نازیہ بطول، کیا کتنا عرفانی جملہ ہے، کتنا علم سے بھرپور جملہ ہے، اے میرے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ سمجھے اس کا مطلب؟ جی کہ پروردگار بس تو مل جائے، دنیا کی کچھ چیز نہ ملے تب بھی مجھے کسی کو کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا اس نے؟ کچھ نہیں کھویا، اس کو سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا، لیکن اگر جس نے تجھے کھو دیا تو اس نے کیا پایا؟ دنیا کچھ بھی مل جائے کچھ نہیں پایا اس نے۔ دیکھیں اب ایک جملہ پہ غور کیجئے تو دعائے عرفہ پوری کتنی ہوگی، آپ ذرا غور کر کے تو دیکھیں، یہ دعائیں ایک ہمارے لیے علم کا سمندر ہیں، ہم صرف رسمن چلو بھائی فلاں تاریخ کو فلاں دعا پڑھی جاتی پڑھ لیتے ہیں، اس کے ترجمے پہ غور تو کیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ اس جملے میں امام حسین نے اس اہم حقیقت کو روشن اور واضح کیا ہے کہ خداوند عالم کا وجود ہی بیچ میں سے پیج غائب ہے، وہ صحیح نہیں کی کسی نے، یہ لگ رہا، ایک منٹ۔ اس جملے میں امام حسین نے اس اہم حقیقت کو روشن کیا ہے کہ خداوند عالم کا وجود ہی سب سے کامل اور اکمل وجود ہے، خدا کا وجود ہی سب سے کامل وجود ہے۔ یہ ڈبل آ گیا شاید پیچھے سے، ہاں یہاں ہے، یہ رہا 26واں، سب سے کامل و اکمل وجود ہے، لہذا جس کا رخ غیر خدا کی طرف ہوگا، یعنی جس کا رخ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف ہوگا، وہ گمراہی اور ضلالت کے معنی گمراہی ہے، ضاد سے ضلالت، اور عدم کی وادی میں پہنچ جائے گا، وہ ضلالت کی وادیوں میں پہنچ جائے گا اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ ہوگا اس کا تو، لیکن جو خداوند عالم سے وابستہ رہے گا وہ کمال کی طرف رواں دواں رہ کر بے نیازی کی اس منزل تک پہنچ جائے گا جہاں اسے کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا، پھر اسے ایسی جگہ پہنچ جائے گا جسے کمی کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ جب اسلام نے قرب الہی کو تو اس نتیجہ کیا نکلا، ان باتوں سے کیا مطلب سمجھ میں آیا کہ اسلام نے کمال کسے کہا ہے؟ قرب الہی کو۔ اب جب اسلام نے قرب الہی یعنی اللہ سے قریب ہونا، جب
جب اسلام نے قرب الہی یعنی اللہ سے قریب ہونے کو انسان کا سب سے اعلیٰ مقصد کمال و سعادت قرار دیا ہے، سب سے بلند مقصد، کمال کا جو سب سے اہم مقصد ہے یہی قرار دیا ہے، سب سے کمال اور سعادت کا سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ تک پہنچنا۔ تو پھر ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسلام نے کس راستے کی تعلیم دی ہے؟ مقصد تو بتا دیا کہ وہاں تک پہنچنا ہے، قرب الہی تک، تو کیا راستہ بھی بتایا ہے وہاں تک پہنچنے کا یا نہیں؟ کون سا راستہ بتایا ہے یا اس کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے؟ تو سوال ہے نا یہ؟ ارے آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ سوال ہے نا کہ جب اسلام نے انسان کا جو مقصد بتایا ہے، سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ سے قربت، تو پھر اس کا راستہ کیا ہے اس منزل تک پہنچنے کا؟ کچھ بتایا ہے اسلام نے؟ سوال ہے بتایا۔ مذکورہ سوال کا جواب، مذکورہ جو ذکر ہے، مذکورہ یعنی جو ذکر ہے، سوال، مذکورہ سوال جو سوال ذکر ہے، اس کا جواب خداوند عالم نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اس قرآن کی اس آیت میں اس کا جواب خدا نے بتایا ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو، جو کوئی بھی امید رکھتا ہے کس بات کی؟ لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، جی امید رکھتا ہے، امیدوار ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے، عمل صالح یعنی نیک اعمال انجام دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ، شریک قرار نہ دے، بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت میں، أَحَدًا، کسی کو بھی، یعنی کسی کو بھی اپنے اللہ کی، اپنے رب کی عبادت میں شریک قرار نہ دے۔ اب یہ نہ کہے کہ فلانا سورج یہ خدا ہے، گائے یہ ماں ہے، یہ خدا ہے، فلا چیز یہ خدا ہے، یہ سجدہ سر جھکا رہے ہیں سورج کے سامنے، یہ سر جھکا رہے ہیں فلک کے سامنے، نہیں، کسی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک، مشرک نہ بن جانا، مشرک۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ نہ اعمال صالحہ، نیک اعمال انجام دیجئے، پلس اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دیجئے، عبادت صرف اللہ کی۔ جو بھی اپنے رب کی ملاقات، یہ ترجمہ ہے، جو بھی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے، یعنی عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ اس آیت شریفہ میں، اس آیت شریفہ یعنی آیت شریفہ میں بشریت یعنی انسانیت کے خدا تک پہنچنے کی دو شرطیں ہیں۔ خدا تک پہنچنے کی، اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچے تو اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اعمال صالحہ کا انجام دینا، نیک اعمال کا انجام دینا۔ دوسرا، اخلاص اور عبادت خدا میں شرک سے پرہیز، خدا کی عبادت میں شرک سے بچے، کسی کو شریک قرار نہ دے۔ اسلام کی نظر میں کسی بھی انسان کو حقیقی سعادت، حقیقی کامیابی اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب وہ خدا کے اوامر و نواہی کی مکمل پابندی کرے۔ اوامر و نواہی یعنی اوامر امر کی جمع ہے، نواہی نہی کی جمع ہے۔ اوامر یعنی جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، امر دیا ہے، حکم دیا ہے، نواہی نہیں کیا ہے، روکا ہے، جن جن کاموں سے اللہ نے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار پھر آ رہی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان کو حقیقی کامیابی کب نصیب ہوگی؟ جب وہ خدا کے جو اوامر اور نواہی ہیں، یعنی جن چیزوں کا خدا نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں کو خدا نے روکا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان کی مکمل پابندی کرے، مکمل پابندی کرے، یعنی واجبات کو بجا لائے، انجام دے، اور محرمات یعنی حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ نانیات اوامر و نواہی کی مکمل پابندی کرے، یعنی جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو واجب کیا ہے انہیں بجا لائے، انجام دے، اور جن کاموں سے روکا ہے انہیں اس سے رک جائے۔ کیونکہ اس سے خداوند عالم راضی و خوشنود ہوتا ہے۔ اس کام سے خدا کس کام سے راضی ہوتا ہے؟ واجبات کو انجام دیا جائے، جن کاموں کا حکم دیا ان کو انجام دیا جائے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکا جائے، اس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور یہی خداوند عالم کی حقیقی بندگی۔ اور یہی حقیقی بندگی، سچی بندگی کیا ہے؟ سچی بندگی یہی ہے کہ میرا آقا، میرا مولا، میرا خالق، میرا رب جس کام کا مجھے حکم دے میں بجا لاؤں، اور جس کام سے روکے میں نہیں جاؤں۔
ابھی مثال کے طور پر ابھی غلام کا زمانہ ختم ہو گیا، پہلے لوگ غلام رکھتے تھے، لیکن غلام کا نہیں، اب بھی نام بدل گیا ہے، اب ورنہ آج بھی غلامی ہوتی ہے۔ آپ ایک کمپنی کھولیے، اس میں جو کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں ان کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ کیا جاتا ہے، آج بھی اخلاق ہے بدتمیزی، بد اخلاقی۔ بھائی وہ آپ کے ہاں جاب کر رہا ہے، اس کا مطلب تھوڑی آپ جو حکم دیا، لیکن پھر بھی آپ مثلا کسی کمپنی میں مالک ہیں، بڑے عہدے پر ہیں، تو آپ کے نیچے والے آپ کہیں کہ بھائی یہ کرو تو کتنی، یا آپ کسی کے نیچے کام کر رہے ہیں، آپ سے وہ کہیں کہ ذرا یہ لانا، تو آپ کہتے ہیں میں کیوں لاؤں؟ کبھی کہا آپ نے میں کیوں لاؤں؟ کیوں نہیں نہیں، کہا؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ کہا وہ باس ہے۔ وہ باس ہے، وہ کہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے تو کیا آپ کریں گی؟ بالکل نہیں، کیوں نہیں؟ نوکری سے نکال دے گا ورنہ۔ دیکھیں ہم ایک چھوٹی سی عہدہ جو کہ ہم سے اوپر اس کا عہدہ ہے، اس کا اتنا لحاظ ہے ہمیں کہ وہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارا عہدہ، ہمارے سے اس کا عہدہ اوپر ہے، یہ ہمیں جو کام کرے گا تو ہماری عقل اور عاقل یہی کہتے ہیں کہ اس کا حکم ماننا چاہیے اور جس کام سے روکے ہمیں رکنا چاہیے۔ تو جو کائنات کا خالق ہو اس کے آگے ہمارا کتنا بڑا فرض ہے۔ لیکن یہ انسان دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا کمپنی کا بڑا عہدے والے کے سامنے تو اتنا ادب احترام کہ وہ اگر کسی کام کا حکم دے تو فوراً بجا لائیں گے، اور کام سے روکے کسی کام سے تو رک جائیں گے۔ لیکن یہ کائنات کا خالق جو دنیا کیونکہ وہ ہمیں سیلری دیتا ہے، ہمیں سیلری دیتا ہے، لیکن کائنات کا خالق ہمارا رب کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں نہ دیتا ہو؟ سانس، دنیا کی ہر چیز چھوڑی، خالی سانس، ہم سوچ سکتے ہیں کہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سانس جو لیتے ہیں، تو ہمارا فرض کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کے حکم کے آگے کہ ہم اس کا ایک ایک حکم بجا لائیں، کہیں دیری، لیکن نتیجہ وہ کیا ہے؟ معاملہ بالکل برعکس سے الٹا ہے۔ ہم آج کل مثلا چلیے، آج کل کی لڑکیاں لڑکے بیدار ہیں مطلب نماز روزوں کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن آپ اب سے پہلے والی جنریشن بھی ہم سے زیادہ پہلے والی نہیں، ہم سے جسٹ پہلے والی جنریشن، آپ بتائیے ایمانداری سے، مجھ سے مت کہیے، کہ دل میں سوچیے آپ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں؟ یا آج بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن کیا آج بھی کتنے بے نمازی گھوم رہے ہیں؟ تو بتائیے اگر یہ کام آپ کے کمپنی کا مالک ایسا کر دے، ایک بار دو بار کمپنی سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا وہ، لیکن یہ میرے کائنات کا خالق ہے، کتنا مہربان، کتنا کریم ہے کہ انسان اٹھتا ہے گناہ کرتا ہوا، سوتا ہے، دن بھر گناہ کرتا ہے، سوتا ہے گناہ کرتا ہوا سوتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہوا سوتا ہے، لیکن میرا پروردگار کبھی یوں نہیں کہتا میں آج تیرا سانس چھین لوں گا، میں تجھے سانس نہیں لینے دوں گا، میں تیری یہ نعمت چھین لوں گا، میں تجھے کھانا نہیں، رزق نہیں دوں گا۔ وہ میرا پروردگار اتنا کریم ہے کہ روز کی روز نافرمانی کرنے کے باوجود وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو ہمارا کبھی تو ہمیں غیرت آنی چاہیے، کبھی تو غیرت آنی چاہیے کہ ہم کس کے سامنے نافرمانی کر رہے ہیں، کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جی آئیے، تو ہمیں خدا کے واجبات کو انجام دینا چاہیے، اس نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس سے خدا خوشنود اور راضی ہوتا ہے، یہی خداوند عالم کی حقیقی بندگی ہے، اور اسی سے انسان کو حقیقی آزادی میسر ہوتی ہے۔ حقیقی آزاد انسان وہ ہے جو پروردگار کا تابع ہے۔ جب ہم کسی بھی حکم الہی پر اب وہ بات جو میں نے وہ پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انسان کی جو فطرت ہے وہ کمال چاہتی ہے، دوسری طرف اس کی فطرت ایک ایسے کمال کو چاہتی ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، دن بدن ترقی کرتا رہے۔ تو ایسی ذات تو صرف پروردگار کے عالم کی ذات ہے جس میں کوئی قید، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز کی انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خدا تک پہنچنا کمال ہے۔ پہنچنا کیسے؟ اس کا راستہ بھی بتا دیا، اوامر و نواہی کی پابندی، یعنی جو کام اس نے واجب کیے ان کو بجا لائے، جو رخ سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ لیکن جو اب اگر دوسری طرف سے نگاہ کریں، اگر ہم نگاہ کریں، اٹھا کر دیکھیں اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، اگر ہم پر نگاہ کریں تو وہ تمام چیزوں کا، اکثر چیزوں کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے۔ نماز جماعت پڑھیے، جماعت کا کیا مطلب ہے؟ اکٹھے، جمعہ کم سے کم 5 لوگوں میں، یہ سماج ہی تو ہے۔ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ ضرورت مند کسی مومن کو۔ خمس کسے دیں گے؟ ضرورت مند سید کو مثلا، اور ایک سہم سادہ امام، ایک سہم سادات کو۔ سب معاشرے سے تعلق ہے کہ نہیں؟
अमर बिल मारूफ जी। नेकी का हुक्म देंगे, नही अनिल मुनकर बुराई से रोकेंगे, किसे रोकेंगे? अपने मोमिनों को तो, माशरे को तो, समाज को तो। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर जब हम किसी भी हुक्म इलाही पर नजर करते हैं तो हमें उस हुक्म का समाज और माशरे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर नजर आता है, और बहुत ही कम ऐसा हुक्म शरी आपको नजर आएगा जिसका ताल्लुक सिर्फ एक फर्द से हो। खुदा के अहकाम में जो जो चीज, जिन चीजों का हुक्म दिया है, बहुत ही कम ऐसा कोई नजर आएगा कि जो एक से मखसूस हो और उसमें दूसरों को नजरअंदाज किया गया हो, बहुत कम। वरना अक्सर जो हुक्म दिए हैं खुदा ने उनका समाज से ताल्लुक है। या दूसरे अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि इस्लाम ने इबादत को खुदावंद आलम की वसी रहमत तक पहुंचने का वाहिद और तन्हा जरिया करार दिया है। यानी क्या मतलब, इस जुमले का क्या मतलब हुआ? इस्लाम ने खुदा की वसी रहमत, फैली हुई जो रहमत है, लामहदूद रहमत तक पहुंचने का वाहिद और तन्हा रास्ता क्या है? इबादत खुदावंद। इबादत नहीं बोल रही आप लोग, कनीस फातिमा इन्नमा लोग क्यों नहीं बोल रहे? खुदा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता क्या बताया है? तन्हा तरीन रास्ता खुदा तक पहुंचने का क्या बताया? इबादत करना। इबादत खुदा, खुदा की इबादत करनी है। इबादत अब से है इबादत, अब यानी बंदगी करनी है। बंदगी का इबादत का मतलब नमाज और रोजा ही नहीं है। इबादत का मतलब है जो चीज का हुक्म अल्लाह ने दिया है उसे अंजाम दीजिए, जिससे रोका है रुक जाइए। ये हकीकी बंदगी है। अलबत्ता इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इस इबादत की बिना पर इंसान इबादत से पहुंच सकता है अल्लाह तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इस बिना पर उस समाज और माशरे से बिल्कुल अलग होकर रह जाए, जंगलों में जाके बस जाए, समाज से कोई ताल्लुक न रखे। जिसमें उसने आंख खोली, उस समाज जिस समाज में उसने आंख खोली है, माइक बंद कीजिए शीशमा मैम, अजीब सी जैसे वैक्यूम क्लीनर चल रहा हो जी। जिस समाज में उसने आंख खोली है उस समाज से ही कट के रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समाज में वो परवान चढ़ा है, पला बड़ा है, या पहाड़ों जंगलों और गारों के अंदर गोशा नशीनी इख्तियार कर लिया, नहीं तन्हा गार में चला जाए, जंगलों में चला जाए, पहाड़ों में चला जाए, वहां जाके अकेला रहने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं तो अल्लाह की इबादत अंजाम देता रहूंगा। तो इसका मतलब उसने इबादत का मतलब ही नहीं समझा है। जो ये समझ रहा है, जिसको ये बता दिया जाए कि अल्लाह तक पहुंचने का तन्हा तरीन रास्ता खुदा की इबादत है, और वो उठा के बोरिया बिस्तर बांध के जंगल पहुंच जाए कि मैं तो इबादत के जरिए, तो उसका मतलब वो समझा नहीं है। इबादत का मतलब खाली नमाज रोजा नहीं है। इबादत का मतलब क्या है? हकीकी बंदगी। हकीकी बंदगी का क्या मतलब कब होगी? जब आप उसके हर हुक्म की पाबंदी करें और जिस काम से रोका है हर वो काम जिससे रोका उससे रुक जाए। तो अल्लाह ने माशरे का, समाज के से ताल्लुक रखने वाले कितने हुक्म दिए हैं, उनको जब तक अंजाम नहीं देगा कैसे पहुंच जाएगा खुदा तक? खाली नमाज पढ़ के, रोजा रख के। आगे देखिए गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, बकिया दुनिया से कोई राब्ता न रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उसके बरअक्स लोगों की खिदमत करने और उनकी मुश्किलात में हाथ बटाने, या एक दूसरे के साथ ताउन, एक दूसरे की मदद करने और आपसी भाईचारे से भी कुर्ब खुदा हासिल, इन कामों से कुर्ब खुदा हासिल होता है, और ये भी खुदावंद आलम की इबादत ही है। कभी आप नमाज और रोजे कोई खाली इबादत समझ के बैठ जाएं, ये सभी ये इबादतें हैं, ये भी इबादतें हैं। इस्लाम में जहां बहुत सारे अहकाम डायरेक्ट, बराह रास्त यानी डायरेक्ट इज्तिमाई और माशरती समाजी उमूर से ताल्लुक रखते हैं, सारे अहकाम माशरे से ताल्लुक रखते हैं डायरेक्ट, वहीं अक्सर इबादत को भी, अक्सर इबादतें भी देख लीजिए, चले जिस माना में हम इबादत समझ रहे हैं, नमाज रोजे वगैरह हज वगैरह, अगर हम इनको भी इबादतें समझ रहे हैं, बाकी चीजें तो समाज से डायरेक्ट है ही ताल्लुक रखने वाली, ये चीजें भी समाज से इनडायरेक्ट ताल्लुक रखती हैं नहीं रखती? खुदा ने नमाज को जमात से अदा करने का हुक्म दिया, तो जमात क्या अकेले कर लोगे? हज को एक मखसूस दिनों में अंजाम देने के लिए कहा है ताकि सब लोग जमा हो जाएं, तो अकेले कर लोगे हज? नहीं। इस्लाम में जहां बहुत सारे अहकाम डायरेक्ट माशरती और समाज से ताल्लुक रखते हैं, वहीं अक्सर इबादत को भी बाजमात यानी एक साथ इज्तिमाई शक्ल में अदा करने का हुक्म भी मौजूद है। हत्ता के एतिकाफ के जो एक मुस्तहब अमल है, एतिकाफ एक मुस्तहब अमल है ना, और बज़ाहिर उसके एतिकाफ करने से किसकी इस्लाह होती है? आपके एतिकाफ रखने से मेरी इस्लाह थोड़ी होगी, आपकी होगी ना जी। तो अगर के एतिकाफ
مستحب بھی عمل ہے اور اس کے انجام دینے سے خود اپنے آپ کی اصلاح ہوتی ہے، صرف ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ اعتکاف بھی اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اسے کسی جامع مسجد میں انجام دیا جائے جہاں سب جمع ہوں، اور اس دوران مسجد سے بالکل باہر نکل گیا تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بعض ضروریات، لیکن اس کے باوجود مسجد سے نہیں نکل سکتا اعتکاف میں، لیکن بعض ضروریات کی وجہ سے اجازت دی ہے نکل سکتے ہیں، جیسے مثلا پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے، یا کسی مومن کی میت ہو گئی ہے آپ اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں جا سکتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، جہاں پر کسی کام کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ غور کیجئے، نقطہ پوائنٹ پہ غور کیجئے، انما کنیز فاطمہ آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن کوئی مومن مریض ہو جائے اس کی عیادت کے لیے نکل سکتے ہیں، آپ کوئی مومن مر جائے اس کی تشییع جنازہ کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ کسی مومن کے جنازے میں شرکت یا کسی مومن کی عیادت سماجی کام ہے، نہیں ہے؟ یہ جی آقا، دیکھ رہے ہیں آپ، پوائنٹ نوٹ کیجئے آپ ذرا کہ خداوند عالم ایک ایسا عمل جس میں مسجد سے نہیں نکل سکتے لیکن مومن کا ان کاموں کے لیے نکل سکتے ہیں، تو یہ سماج سے تعلق ہے نہیں ہے؟ یعنی سماج کو خدا نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک ایسا کام جس میں کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس کی وجہ سے آپ کو اجازت دے دی خدا نے، اتنا اہمیت دیتا ہے سماج کو خداوند عالم۔ ضروریات کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی، جس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو غور کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ضروریات کا تعلق کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی معاملے سے ہے، جیسے مریضوں کی عیادت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چلیے باقی ٹائم 10-5 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔